اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کس طرح بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور عظیم بادشاہ تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل تھی جو وقتاً فوقتاً اللہ کے احکام سے روگردانی کرتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بشارت بھی عطا کی تھی۔ آپ کو زبور نامی الہامی کتاب دی گئی۔ پیارے دوستو، روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سینچر یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سینچر یعنی ہفتے والے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سینچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں میں اور حوضوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو سینچر کے دن ہی شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اسی موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے۔ نمبر 2، وہ جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور نمبر 3، وہ لوگ جو سرکش و نافرمان تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سینچر کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا اور بیچا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہم ان مصیبت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہ نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں زار روتے تھے، مگر لوگ بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے ہلاک ہو گئے، اور شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 65 میں اس طرح ذکر کیا گیا، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے اور ہیلے بہانے بنانے کی سزا سخت ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے عبرت کا باعث ہے، اور ہمیں اللہ کے احکام کو مکمل طور پر اپنانا چاہیے اور ان میں چلاکی یا دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ہزلہ اسلامک وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔